انفرادی طور پہ کوئی نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے، اور اگر اجتماعی طور پر کوئی قوم نیک بن جائے گی اللہ قوم کو رزق کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قوم سبا ایک قوم گزری ہے، اتنے باغات تھے ان کے، اتنے باغات تھے کہ ان سے پھل ختم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے عجیب شان سے ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ان کے لیے قوم سبا کے مساکن میں، گھروں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں بھی باغ ہوتے تھے بائیں بھی باغ ہوتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تم کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو، تم اس کے گیت گاؤ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور ان کا رب ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان نیک بنے اور میں اس کا سرپرست بنوں۔ اب بال ہمارے گراؤنڈ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی مثال دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جب نیکی کی تو پیغمبر اسلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ مائدہ کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں میدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مائدہ کا بدلا ہوا حرف ہے، میدا کھانے کی چیز۔ اللہ رب العزت نے 40 سال بنی اسرائیل کو صبح و شام رزق عطا فرمایا، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جو پروردگار بنی اسرائیل کو 40 سال صبح و شام کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کے ایک غلام کو محنت کرنے کے باوجود رزق نہیں عطا فرما سکتا؟ تو اللہ تعالی کا وعدہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نیکی کی زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا قرآن مجید پڑھیے، اللہ کی مدد کیسی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم ابتدائے اسلام میں تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے اس نے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کو اس نے تمہیں پاکیزہ غذا دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر نیک بندے کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ انفرادی طور پہ نیک بنے گا تو انفرادی سرپرستی ہوگی، اجتماعی طور پہ کوئی قوم ہی نیک بن جائے گی، اللہ پوری قوم کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مینشن کر دیا ہے۔ اب ہم ذرا قریب کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک بندے، اپنے وقت کے خلیفہ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے مسلمانوں کے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ اب 11 بیٹوں میں انہوں نے بیت المال کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، لہذا وہ بہت تنگ دستی کی زندگی تھی ان کی۔
اتنی تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی کو آواز دی کسی کام کے لیے، تو آنے میں دیر لگی، تو دوسری مرتبہ انہوں نے ذرا سختی سے آواز دی، کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیٹی کی جگہ بیوی آ گئی، جی کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل میں جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ کچھ پھٹ گئے تھے، تو وہ دوسرے کمرے میں کمرہ بند کر کے کپڑے اتار کے سی رہی ہے، جب تک پہنے گی نہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ وقت کے خلیفہ ہوں اور بیٹی کے پاس پہننے کا دوسرا لباس نہیں ہے، اتنی غربت کی زندگی تھی۔ چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے ایک رشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کو بڑی سنائی کہ تم سے پہلے والے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیں، ان کو ہیرے اور جواہرات دیے اور کیا کیا ان کو مال و منال دیے، مگر عمر بن عبدالعزیز تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا، بڑی ان کے ساتھ تم نے زیادتی کیا ہے۔ جب اس نے ایسی باتیں کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ دیکھو، اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں ان کو اللہ رب العزت کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ بدکار ہیں تو میں ان کی بدکاری پہ ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد جنہوں نے چارج سنبھالا تو ان کو ضرورت تھی مختلف علاقوں میں گورنر بھیجنے کی، تو کانفیڈنس کا بندہ نیک بھی ہو اور اس کے اندر اہلیت بھی ہو ملتا نہیں تھا۔ بڑی تلاش کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بڑے بیٹے کو گورنر بنایا، پھر ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے ایک وقت میں۔ والد جا رہے ہیں، پیچھے ہے کچھ نہ ظاہر میں، مگر انہوں نے اولاد کو نیک بنا دیا تھا، اور جب نیک بنا دیا تو ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اللہ نے ان کے لیے یوں دروازے کھولے کہ ایک باپ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر ایک وقت میں بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے کام تو ایسے کر دیتے ہیں۔